الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے تیسرا باب جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے۔ آج ہمارا چوتھا باب جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ چوتھا باب جو ہے اس کا جو ٹائٹل ہے، تعارف ہے، وہ یہ ہے کہ تعارف قرآن و حدیث، تعارف پہچان، یعنی قرآن و حدیث کی پہچان۔ قرآن جو ہے وہ اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اور قرآن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ سادہ سی آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک نے جبریل امین کے ذریعے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل کی اسے قرآن کہتے ہیں، اور حدیث رسول اللہ کے قول، فعل اور عمل کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو پہلے تعارف قرآن یعنی قرآن کی پہچان، تو باقاعدہ طور پر قرآن مجید کی وہ تعریف جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ حالات و ضرورت کے پیش نظر نازل ہوتی رہی۔ حالات و ضرورت کے پیش نظر کا مطلب بیٹا یہ ہے کہ جب جس بات کی ضرورت ہوتی تب وہ حکم نازل ہو جاتا۔ جب پردہ کرنے کے بارے میں حکم کی ضرورت پیش آئی تو پردے والی آیات نازل کر دیں۔ اسی طرح دیگر قرآنی حلال اور حرام کے اندر امتیاز کرنے کی ضرورت پیش آئی تو پھر وہ قرآنی آیات نازل کر دیں۔ اپنے نبیوں کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کی ضرورت پیش ہوئی تو پھر ان آیات کو نازل فرما دیا۔ تو جو ضرورت ہوتی تھی اس کے مطابق قرآن اس وقت نازل ہو جاتا۔ یہ نہایت ہی پاکیزہ اور مقدس کتاب ہے جس میں سب انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ مومن ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے لیے ہدایت کا پیغام ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ غیر مسلم اس سے ہدایت نہیں لیتا۔ قرآن کے علاوہ بھی چند دیگر آسمانی کتابیں ہیں جو پہلے زمانے میں رسولوں پر نازل ہوئیں، مثلا تورات، زبور، انجیل، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ تورات، زبور، انجیل کس نبی پر نازل ہوئے۔ اس کے علاوہ صحیفے بھی ہیں جو دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئے۔ سب آسمانی کتابوں میں بنیادی تعلیمات مثلا توحید، شرک، اخلاق و عبادات سے متعلق احکامات مشترک رہے ہیں، برابر رہے ہیں۔ تو یہ توحید، شرک، اخلاق اور عبادات وغیرہ یہ ساری پچھلی کتابوں میں بھی تھا اور قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ساری کتابوں کے اندر متساوی ہیں، برابر ہیں، مشترک ہیں، مگر وہ تمام سابقہ کتابیں ایک خاص دور کے لیے تھیں۔ یہ چونکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے نہ تھیں، اس لیے ان کے اکثر احکام بھی ایک خاص وقت کے لیے تھے جو دوسرے زمانے کے لیے قابل عمل نہ تھے۔ مگر قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے جو زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی کرتی ہے، اور اس کی یہ رہنمائی کسی خاص وقت اور قوم کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کی تمام دنیائے انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن مجید آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کسی دوسری کتاب کے نزول کی کوئی گنجائش جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ یہاں قرآن مجید فرقان حمید کے چند ایک اسماء ہے کہ جن کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں قرآن مجید کے اسماء کے بارے میں، اسماء اسم کی جمع ہے اور نام کو کہتے ہیں، اسم نام، اور اسماء یعنی قرآن مجید کے نام۔ قرآن مجید کے اسماء کے بارے میں علماء کے کئی اقوال ہیں، جن میں سے کتاب البرہان کا بیان بھی ہے کہ قرآن مجید کے 55 نام ایسے ہیں جو خود آیات قرآنیہ سے ماخوذ ہیں۔ ان میں سے چند اسماء مبارکہ وہ مندرجہ ذیل فہرست میں مذکور ہیں۔ نمبر 1، الکتاب۔ دنیا کی تمام کتابوں میں کتاب کہلانے کا مستحق وہ قرآن ہی ہے۔ الفرقان، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب، یعنی قرآن جو ہے یہ سچ اور جھوٹ کے اندر فرق کرتی ہے۔
نور روشنی اور ہدایت دکھانے والی، تو اس کتاب سے روشنی اور ہدایت دونوں ملتی ہیں۔ شفا روحانی شفا اور پیغام صحت، اس قرآن کے اندر شفا ہے، روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی، ساری بیماریوں کی شفا تو اس قرآن کے اندر بیٹا موجود ہے۔ تذکرہ عبرت اور نصیحت کا سامان، اس قرآن کے اندر نصیحت کی گئی ہے، عبرت سابقہ امتوں کے واقعات بیان کر کے عبرت پکڑو، نصیحت پکڑو، اس لیے ذکر کیا گیا۔ العلم، یہ کتاب سراپا علم و معرفت ہے، تو اس لیے پھر اسے یہاں علم کے انوار و تجلیات اس کو کتاب سے ہمیں ملتے ہیں، تو اسے علم بھی کہتے ہیں۔ البیان، اس کتاب کی ہر تعلیم وضاحت سے پیش کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، تو ہر ایک چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی چند صفتوں کا بھی بیان فرمایا، تو یہ چند ایک اسماء ہے، قرآن کے نام ہیں، یعنی صرف قرآن کا قرآن نام نہیں ہے، قرآن کو الکتاب بھی کہتے ہیں، الفرقان بھی کہتے ہیں، نور بھی کہتے ہیں، شفا بھی کہتے ہیں، تذکرہ بھی کہتے ہیں، العلم بھی کہتے ہیں، البیان بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے قرآن مجید فرقان حمید کے نام ہیں، یہ تو چند ایک آپ کو ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی چند صفتوں کا بھی بیان فرمایا، مثلاً حکیم، قرآن حکیم ہم عام طور پر بولتے ہیں، یعنی حکمت والا، اور مجید، مجید کا مطلب ہوتا ہے بزرگ یعنی عظمت والا، مبارک یعنی بابرکت برکت والا، العزیز زبردست عزت والا، مبین ہدایت کا واضح کرنے والا، اور کریم کرامت اور بزرگی والا، کرامت اور بزرگی والا۔ اس کتاب کی خوبیوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس کے مضامین و مطالب کی کوئی حد نہیں ہے۔ مضامین یہ مضمون کی جمع ہے، اور مطالب یہ مطلب کی جمع ہے، تو اس کے مضامین اور اس کے مطالب کی کوئی حد نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی جس کے دل میں ہدایت کی سچی تڑپ ہو اور وہ اپنے فہم کے مطابق اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بیٹا یہ اتنا وسیع ہے کہ اس کے اندر جتنا کوئی جائے گا، یعنی اس کے اندر غور و فکر کرے گا، وہ اتنا زیادہ آگے جائے گا۔ اس کی غور و فکر اور سوچ ختم ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کا علم، نور اور اس کے اندر جو معرفت کے راز چھپے ہوئے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کے چند ایک نام اور قرآن مجید فرقان حمید کی چند ایک صفات جو ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 30 پارے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 114 صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورت جو ہے وہ سورہ البقرہ ہے، اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت وہ سورہ الکوثر ہے۔ سب سے چھوٹی سورت جو ہے وہ یہ ہے۔ قرآن مجید کے نزول کا آغاز جو ہے وہ باقاعدہ طور پر غار حرا میں ہوا، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر۔ ماہ رمضان میں سورہ علق جو ہے اس کی پہلی 5 آیات جو ہیں ان کو نازل کیا گیا۔ باقاعدہ آغاز جو ہے، ویسے تو وہی جو تھی وہ پہلے ہی اس کے کئی صورتیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے بیان کی ہیں، لیکن باقاعدہ قرآن کا آغاز یعنی وحی کا آغاز وہ غار حرا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں تشریف فرما تھے تو وہاں پر باقاعدہ اس کا آغاز جو ہے وہ ہوا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ 114 آیات صورتیں جو ہیں وہ قرآن کے اندر ذکر کی گئی ہیں، جن میں سے کچھ مکی صورتیں ہیں اور کچھ مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتوں سے مراد یہ ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئیں، یہ آپ کے لیے ابھی اتنی کافی ہے، باقی مزید وضاحت جو ہے وہ ہم انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے کہ مکی صورتیں کون سی ہوتی ہیں اور مدنی صورتیں، لیکن ابھی اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ مکی صورتیں وہ ہیں کہ جو مکہ میں نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی۔ مکی صورتوں کی تعداد زیادہ ہے اور مدنی صورتیں جو ہیں ان کی تعداد کم ہے۔ حضور چونکہ 13 سال مکہ میں رہے اور اس کے بعد 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے اعلان نبوت کے بعد، تو تقریباً مکی صورتیں جو ہیں وہ 86 بنتی ہیں،
اور مدنی صورتیں جو ہیں وہ 28 جو ہیں وہ بنتی ہیں۔ بہرحال قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 14 سجدے ہیں، ویسے 15 سجدے بھی ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ 17واں پارہ جو اس کے اندر 2 سجدے ہیں، تو اس میں ایک سجدہ جو ہے نا اس سے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ وہ سجدہ ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ علماء کا امام اعظم ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، یہ بزرگوں کے کچھ مسائل کے اندر اختلافات ہو جاتے تھے، تو 17ویں پارے کے اندر جو ہے وہ 2 سجدے ہیں، تو وہ صرف ایک ہی سجدہ ہم جو پہلا ہے اسے شمار کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 14 سجدے ہیں۔ 14 سجدے جو ہیں وہ قرآن کے اندر ہیں جن کو کرنا واجب ہوتا ہے۔ جب قرآن کے سجدہ تلاوت یعنی وہ آیت آ جائے جہاں سجدہ ہوتا ہے تو اس جگہ پر سجدہ کرنا یہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی وقت کریں، بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں، جب ٹائم ملے اس کے بعد اس وقت آپ کر سکتے ہیں، لیکن سجدہ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ باقی رہا مسئلہ کہ قرآن کی آیات کتنی ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کسی طرح بعض حضرات نے حروف جو ہیں ان کی بھی گنتی کی ہے، اور حتیٰ کہ اتنا لوگوں نے کام کیا ہے کہ قرآن کے اندر زبریں کتنی ہیں، زیریں کتنی ہیں، شدیں کتنی ہیں، اور اسی طرح مد جو ہے وہ قرآن کے اندر کتنی بار آئی ہے، نقطے کتنے ہیں، یہ مختلف محبین نے اور لوگوں نے محنت کر کے ان کو شمار کیا ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ قرآن کی آیات جو ہیں وہ 6666 ہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ قرآن کی آیات جو ہیں مختلف اقوال ہیں، کسی نے کچھ بیان کی، کسی نے کچھ بیان کی، کسی نے کچھ بیان کی، تو تقریباً ایک روایت جو ہے وہ 6339 کی بھی آتی ہے۔ تو صحیح قول جو ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں ذکر کروں گا کہ کتنی آیات کے ہیں، اور ان کے اندر معتبر قول جو ہے وہ کون سا ہے۔ بہرحال آپ لوگوں نے یہ قرآن کی تعریف اچھی طرح یاد کرنی ہے، قرآن مجید کے اسماء سب کو زبانی یاد ہوں، اسی طرح قرآن حکیم کی جو صفات ہیں وہ بھی سب کو زبانی یاد ہوں، اور کچھ چیزیں جو میں نے اضافی آپ کو ذکر کی ہیں، میں نے یہ آپ سے سبق میں سننی ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، چونکہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور بیٹا قرآن ہی تو ہماری بنیادی کتاب ہے، اگر ہم اس کی چیزیں نہیں یاد کریں گے تو پھر ہم کس کی چیزیں یاد کریں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ہر اعتبار سے محنت کر کے اس سبق کو یاد کریں۔ یہ پورا باب ہی بڑا خاص اہمیت کا حامل ہے، بلکہ پچھلے باب وہ بھی بہت اچھے اور ضروری تھے، لیکن یہ باب ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، یہ ہماری بنیاد ہے اور ہم نے اس کو سیکھنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ سب کو؟ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔